اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز عید ادا کر دی گئی۔ شاہ سلمان اور ولی عہد و گورنر مکہ نے نماز عید مسجد الحرام میں ادا کی۔ لاکھوں فرزندان توحید نے عید کی نماز ادا کی۔ متحدہ عرب امارات اور خلیجی ممالک میں بھی نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ برطانیہ، فرانس، امریکہ اور کینیڈا میں بھی آج عید ہوگی۔ ملک میں ایک سال کے وقفے کے بعد ایک بار پھر 2 عیدیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کے اعلان پر آج صوبے میں عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے صوبائی ارکان کے ہمراہ گورنر ہاؤس میں نماز عید ادا کی۔ صوبے میں سینکڑوں چھوٹے بڑے نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ ملک کی سلامتی اور خوشحالی، قومی یکجہتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مرکزی رویت لال کمیٹی کے اعلان کے مطابق ملک کے دیگر صوبوں میں عید کل منائی جائے گی۔ رمضان المبارک 1443 ہجری 30 روزوں پر مشتمل ہے۔ چیئرمین مرکزی رویت لال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا اعلان۔ بھارت، بنگلہ دیش اور سری لنکا میں بھی عید الفطر منگل 3 مئی کو ہوگی۔ انشاءاللہ عید الفطر 1 شوال المکرم 1443 ہجری 3 مئی 2022 بروز منگل کو ہوگی۔ ملک بھر میں بوہرا برادری بھی آج عید الفطر مذہبی جوش و جذبے کے تحت منا رہی ہے۔ نماز عید کا مرکزی اجتماع صدر کی طاہری مسجد میں ہوا۔ بوہرا برادری کی عید کی نماز کے لیے سیکیورٹی کے خاص انتظامات کیے گئے تھے۔ نماز عید کے موقع پر وطن عزیز کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ کسی کی چپل رہ گئی تو کسی کی چوڑیاں، کسی کو اب تک میچنگ کے دوپٹے کی تلاش۔ عید کی شاپنگ مکمل نہیں ہوئی۔ چاند نظر نہ آنے پر خواتین اور بچے خوش۔ ایک دن اور مل گیا۔ رات گئے بازاروں میں رش رہا۔ دن نکلتے ہی خریدار پھر بازار اور مارکیٹس پہنچ گئے۔ خواتین جو خرید کر لائیں اب اس میں نقص نظر آ گیا۔ نئے سرے سے میچنگ کی چوڑیوں اور دوپٹے کی فرمائش۔ مرد حضرات پریشان۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دنیا بھر کے مسلمانوں اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو عید کی مبارکباد دی ہے۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ اپنے ساتھی مسلم لیگی لیڈروں کو بھی عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شہباز شریف نے مزید لکھا کہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ Assalamu alaikum. Tonight at sundown, Muslims in Canada and around the world will celebrate the traditions of Eid al-Fitr and mark the end of Ramadan. And today, we celebrate those contributions. So on behalf of our family, Sophie and I wish you all a joyful Eid. Eid Mubarak. وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی کینیڈا سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد۔ اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا، رمضان المبارک کے روزوں کے بعد عید پر دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ مل کر خوشیاں منانے کا دن ہے۔ وزیر اعظم کی ابوظہبی کے ولی عہد سے ملاقات کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ علاقائی اور عالمی امور پر تفصیلی مشاورت کی۔ شہباز شریف نے عالمی فورمز پر پاکستان کی دیرینہ اور بھرپور حمایت پر متحدہ عرب امارات کو خراج تحسین پیش کیا۔ دونوں ملکوں کا مستقبل میں بھی ایک دوسرے کی مدد جاری رکھنے کا عزم۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعرے بازی کے الزام میں گرفتار MNA شیخ راشد شفیق کو ضلعی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے 2 دن کا جسمانی ریمانڈ بھی منظور کر لیا۔ عدالت کا شیخ راشد شفیق کو عید کے دوسرے دن دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ سیاسی طور پہ لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن کوئی اتنا گیا گزرا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے سیاسی اناد کو، اپنی سیاست کو جو ہے وہ ان مقامات مقدسہ تک جو ہے وہ لے کے چلا جائے گا۔ مقدمے سے حکومت کا کچھ لینا دینا نہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں افسوسناک واقعہ قابل مذمت ہے۔ جو لوگ گرفتار ہوئے ان کے خلاف کسی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس، کہا منصوبہ بندی کر کے لوگوں کو لندن اور پاکستان سے سعودی عرب بھیجا گیا۔ جو
ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، یہ وہ خاندان ہے جس نے 30 سال سے ملک کو لوٹ رہا ہے. فرح خان کے اوپر کیس ڈالا ہے. یہ سیدھی انتقامی کارروائی لی جا رہی ہے. مدینے میں جو ہوا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہر پاکستانی شہباز شریف اور کرپٹ ٹولے کے خلاف ہے. یہ جہاں جائیں گے ان کے ساتھ یہی ہوگا. چیئرمین تحریک انصاف کا چیلنج. کہا مسجد نبوی میں سیاسی ہلڑ بازی کرانے کا سوچ بھی نہیں سکتے. فرح خان پر نیب کا کیس نہیں بنتا. مشرف نے NRO دے کر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف مقدمات ختم کیے. انتقامی کارروائیوں سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں. تمام یوتھ ونگ کے نوجوان اب تیاری پکڑیں. تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے اپنے ٹویٹر پیغام میں پارٹی کارکنوں کو ہدایت کی ہے کہ آج چاند رات پرچم لے کر نکلیں اور لانگ مارچ کی ابتدا کریں. توشہ خانہ سے گھڑی کے علاوہ BMW گاڑی لے جانے کا بھی الزام. PTI رہنما شہباز گل عمران خان کے دفاع میں کہنا ہے کہ مریم اورنگزیب جھوٹی خاتون ہیں. انہوں نے ایک بار پھر جھوٹ بول دیا. اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ بلٹ پروف گاڑی سابق وزیراعظم کو سیکیورٹی کے لیے ملتی ہے. یہ گاڑی سرکار کی ملکیت ہے اور رہے گی. وفاقی وزیر احسن اقبال کی چیئرمین عمران خان پر شدید تنقید. اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ مذہب کارڈ تو PTI نے 2018 میں استعمال کیا اور میں اس کا نشانہ بنا تھا. آپ کے خلاف مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم واقعے پر کارروائی ہو رہی ہے. واقعے کے شواہد پوری قوم کے سامنے ہیں. آپ کے قائدین نے فخریہ کہا کہ ان کے ساتھ مکہ اور مدینہ میں برا ہوگا. نواب شاہ کے قریب شاخ نہر کے مقام پر کار نہر کے پل سے ٹکرا کر الجھ گئی. حادثے کے بعد کار میں آگ لگ گئی. آگ سے جل کر 7 افراد جان کی بازی ہار گئے. جان بحق افراد میں 2 بچے اور 4 خواتین بھی شامل. پنڈی گھیپ میں تیز رفتار کار بے قابو ہو کر الٹ گئی. حادثے میں 2 سگے بھائیوں سمیت 3 افراد موقع پر جان بحق. ساہیوال میں اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ میں کاسمیٹکس بنانے والی فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی. آگ پر قابو پانے کے لیے ریسکیو کی 4 گاڑیاں آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں. فیکٹری میں کیمیکل کی وجہ سے آگ بجھانے میں مشکلات کا سامنا ہے. اطراف کی فیکٹریوں اور گھروں کو بھی خالی کرا لیا گیا. وزیراعظم کے احکامات بھی نظر انداز. وزارت توانائی کا لوڈ شیڈنگ 0 کرنے کا اعلان ہی رہ گیا. شہروں میں 8 سے 10 اور دیہی علاقوں میں 15 گھنٹے بجلی غائب رہنے کا سلسلہ جاری. افطاری کے بعد آخری سحری بھی اندھیرے میں گزاری. عید پر موسم بھی اپنے تیور دکھانے کو تیار. کہیں ہوگا موسم خراب تو کہیں خوشگوار. کراچی میں گرد آلود ہوائیں چلنے لگی. محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے گرمی میں کمی کا امکان ہے. مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک میں داخل ہو گیا ہے. 3 مئی تک لاڑکانہ، جیکب آباد، سکھر، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی ہے. آج سے 4 مئی کے دوران اسلام آباد اور لاہور سمیت بالائی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے. اور قومی کپتان بابر اعظم نے عمرے کے بعد غلاف کعبہ پر کڑھائی کی سعادت بھی حاصل کر لی. مکہ مکرمہ میں غلاف کعبہ پر کڑھائی کے دوران بابر اعظم کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. بابر اعظم نے گزشتہ ہفتے عمرہ ادا کیا تھا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی تھی.